السلام علیکم ناظرین، میں ہوں علی نواز. آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ٹاک زون. ناظرین، 3 ٹاپ اسٹوریز ہیں جن کے اوپر بھی بات کریں گے. سب سے پہلے ہماری اسٹوری ہوگی کہ تحریک لبیک پاکستان جو ابھی گراؤنڈ میں نہیں ہے، اس کے ہمیں کیا نقصانات ہو رہے ہیں. پہلی اسٹوری ہماری یہ ہوگی. دوسری یہ کہ احسان علی عارف نے تحریک لبیک پاکستان کو کچھ مشورے دیے قیادت کو، اس کے اوپر بات کریں گے. اور تیسری بات کریں گے کہ رکن شورا پیر سرور شاہ سیفی کا کوئی نیا بیان نہیں آ رہا، اس کو لے کر کیا مگویاں لوگ کر رہے ہیں کہ یہ کیوں نہیں بیان دے رہے. یہ 3 موضوعات ہوں گے ہمارے. ان پر ڈسکس کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر پہلی مرتبہ آئیں تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بھی آپ تک پہنچتا رہے. ویڈیو کو پورا دیکھا کریں تاکہ ہر بات آپ کو کمپلیٹ سمجھ آ سکے، اور ویڈیو پہ اوپر اپنا کمنٹ ضرور کریں تاکہ آپ کا فیڈ بیک ہمیں مل سکے اور ہم بہترین طریقے سے ویڈیو بنا سکیں. ناظرین، سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ تحریک لبیک پاکستان جو گراؤنڈ میں نہیں ہے، اس کے ہمیں نقصانات کیا ہو رہے ہیں. سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ پچھلے 1.5 سے پونے 2 مہینے میں 38 توہین رسالت کے جو مجرم قید تھے وہ تقریباً 28 رہا کر دیے گئے ہیں. میں نے آپ لوگوں کو 2 دن پہلے ویڈیو بنا کر بتا دیا تھا. لیکن جو حکومت پنجاب ہے یا وفاقی حکومت ہے، وہ تحریک لبیک پاکستان کو سائڈ پر کر کے دیوار سے لگا کر کیا مقاصد حاصل کرنا چاہتی تھی، وہ مقاصد یہی تھے. اور عطا تارڑ نے جو وفاقی وزیر ہیں، انہوں نے ایک جو بیان دیا ہے اس سے بھی ہمیں صاف ظاہر معلوم ہوتا ہے کہ ان کے مقاصد یہی تھے کہ قادیانیوں کو، یہودیوں کو اور جو کرسچن ہیں ان کو خوش کیا جائے. مسلمانوں کو بے شک اگر دیوار سے لگانا چاہیے تو بے شک لگا دیا جائے. عطا تارڑ کا ایک بیان سامنے آیا ہے کہ پاکستان میں کرسمس ٹری ہوتی ہے لگانے کا اس نے اعلان کر دیا ہے، اور کرسمس بازار لگانے کا بھی اعلان کر دیا ہے. اور مزید کہا ہے کہ باہر ملکوں میں جب کرسمس ٹری لگتی ہے تو ہمارے ملک میں بھی کرسمس ٹری لگنی چاہیے. اصل میں ان کا ایجنڈا یہی ہے کہ دینی جماعتوں کو دیوار سے لگایا جائے، اہل سنت کو دیوار سے لگایا جائے، اور قادیانیوں کو اور کرسچن جو ہیں ان کو اور یہودیوں کو، جو لوگ یہاں پر ہیں، ان کو آزادی دی جائے، یعنی کہ وہ آزادانہ اپنے سارے کام کر سکے تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ جی ہم کرسچن اور یہودیوں کے ساتھ اور قادیانیوں کے ساتھ دیکھیں کتنا اچھا سلوک کرتے ہیں. جبکہ وہ جو غیر مسلم ممالک ہیں وہ چاہتے بھی یہی ہیں کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے بے شک. لیکن انہوں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ پاکستانیوں کو جو ہے نا آپ ڈیگریڈ کرو اور ان کو کھڈے لائن لگاؤ اور ان کو آزادی دو. بالکل ان کا یہ نظریہ تھا کہ تحریک لبیک کو دبایا جائے. اس لیے یہ جو ہماری حکومت ہے یہ تحریک لبیک کو کرش کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور جو غیر مسلم ہیں ان کو آزادی دی جا رہی ہے. موصوف تارڑ صاحب جو کرسمس ٹری لگانے جا رہے ہیں اور کرسمس بازار لگانے جا رہے ہیں، ان کے میں گوش و گزار کر دوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سنت رسول بھی آپ کے چہرے پہ ہے، آپ مسلمان بھی ہیں اور مسلمان گھرانے سے تعلق بھی رکھتے ہیں. آپ کو یہ بات کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے کہ مسجد رحمت اللہ عالمین پچھلے 2 مہینے 7 دن سے بند ہے، تالے لگے ہوئے ہیں. ایک مسلم ملک میں ایک مسجد کو تالا لگا ہوا ہے، 5 گانا نماز ہوتی تھی، جمعہ بھی ہوتا تھا، وہ پچھلے تقریباً 1 مہینہ اور 1 ہفتہ ہو گیا ہے وہ بند ہے. آپ لوگ باتیں کر رہے ہیں کرسمس ٹری کی اور کرسمس بازاروں کی. یہ کس ملک کا آپ ایجنڈا ہمارے اوپر مسلط کر رہے ہیں؟ ہمیں تو یہ سمجھ نہیں آتی. پہلے تو تمہارے جو لیڈر تھے نواز شریف، اس نے کہا تھا کہ قادیانی ہمارے بہن بھائی ہیں. اب تم جو باتیں کر رہے ہو کہ کرسمس ٹری یہاں لگنی چاہیے، باہر ملک میں ہوتی ہے، جہاں بھی ہوگی. میں ان لوگ پہلے آپ یہ بیان سن لیں تارڑ صاحب کا کہ ایک مسلمان ملک کا وزیر ہے اور وفاقی وزیر ہے اور یہ کس طرح کی چبلے مار رہا ہے. بھی ہم بڑا لگائیں جیسے باہر کے ملکوں میں ہوتا ہے. بھئی اگر وہاں ہوتا ہے ہمارے ہاں اچھے اور بڑے کرسمس ٹری کیوں نہیں ہوتے؟ میں نے کہا جب رمضان بازار لگتا ہے تو کرسمس بازار کیوں نہیں لگتا؟ تو میں ابھی اپنے حلقے میں اس ویکینڈ پہ
हम पिछली क्रिसमस में भी हमने क्रिसमस बाजार लगाए थे। इस वीकेंड पे भी मैं जाऊंगा तो हम 2 क्रिसमस बाजार की वहां पे इनॉग्रेशन करेंगे और हम कोशिश करते हैं कि क्रिसमस ट्री भी हम बड़ा लगाएं जैसे बाहर के मुल्कों में होता है। भाई अगर वहां होता है, हमारे यहाँ अच्छे और बड़े क्रिसमस ट्री क्यों नहीं होते। जी नाजरीन, आपने बयान सुन लिया कि वो किस तरह अपना जो है वो मौक़िफ़ बयान कर रहे हैं अपनी हुकूमत का और अपने कायद का जो नजरिया है कि मुसलमानों को क्रश करो और कादियानियों को और क्रिसमस जो ईसाई हैं उनको इधर आज़ादी दो, ये उनका नजरिया पेश कर रहे हैं। मस्जिद रहमतुल आलमीन पिछले 2 महीने और 1 हफ्ता ज्यादा हो गया है बंद है। मदरसा अबू ज़र गफारी, जहां पर सैकड़ों तलबा जो है वो दीनी तालीम हासिल करते थे और अभी रजब में उनके इम्तहान भी आ रहे हैं, उन बच्चों को जो है वो इम्तहानात से भी महरूम कर दिया गया है। और इस मौसूफ वफाकी वजीर को क्रिसमस बाजारों की और क्रिसमस ट्री की पड़ी हुई है। ये कितने शर्म का मकाम है। और ये शर्म का मकाम उन लोगों के लिए भी है कि जिन लोगों ने इनको वोट दिया है और इनको इस कुर्सी पे बिठाया है, उन लोगों के लिए भी ये शर्म का मकाम है कि ये एक मुस्लिम मुल्क में किस तरह की हरकत और सकलात कर रहे हैं। नाजरीन, अगली बात करते हैं। सोशल मीडिया पर रुकन शुरा पीर सरवर शाह सैफी का को लेकर काफी चेमगोइयां हो रही है और काफी उनके खिलाफ एक बयानात भी आ रहे हैं, वीडियोस भी आ रही है। लोगों का कहना है कि पीर सरवर शाह सैफी का पिछले तकरीबन 10 दिन से कोई बयान नहीं आया। उसकी मेन वजह यह है कि उनको बयान देने से मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने मना कर दिया है। मुझे नहीं लगता कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब इस तरह की कोई बात करेंगे, क्योंकि तहरीक लबैक पाकिस्तान एक सियासी जमात है और आज़ाद सियासी जमात है। उनके कायद कोई और है, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब नहीं है। लेकिन लोग ये भी कह रहे हैं कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने पीर सरवर शाह सैफी को ये भी कहा है कि मेरे मुज़ाकरात हो रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट से और इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती कि कोई आप नया बयान देकर अपने लोगों को इश्तियाल दिलाएं या कोई इस तरह की बात करें। दूसरी तरफ एक और बात भी सुनने में आ रही है कि मैं भी सरवर शाह सैफी जो है वो आपको पता है अंडरग्राउंड है, उनको भी ढूंढने की कोशिश की जा रही है। लेकिन असल जो पुलिस और जो इदारे हैं उनका जो मिशन है अल्लामा साद रिजवी और उनके भाई अंस रिजवी को गिरफ्तार करने का है। तो वो चाहते हैं कि अगर कोई भी बड़ा मजलिस शूरा का रुकन हमारे हाथ लग जाए, उसके बाद हमें अल्लामा साद रिजवी और अनस रिजवी को ढूंढना आसान हो जाएगा। इसलिए सरवर शाह सैफी बार बार जो है वो अपनी लोकेशन चेंज कर रहे हैं और इसलिए लोकेशन चेंज करने के बाद शायद उनको मौका नहीं मिला वीडियो बनाने का। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, मेरा पहले दिन से यही मौक़िफ़ था, आज भी यही है कि अल्लामा साद हुसैन रिजवी और अल्लामा अनस रिजवी बिल्कुल सेफ है, सही सलामत है, अल्लाह पाक का शुक्र है और वो सेफ कस्टडी में है। वो पंजाब गवर्नमेंट के पास मुझे नहीं लगता है, वो जिनके पास भी हैं वो बहुत सेफ हैं। और कुछ दिन पहले ये भी सुनने में आया है कि उन्होंने अपनी वालदा माजिदा से व्हाट्सएप पर बात भी की है। 2 मरतबा उनकी बात हुई है, लेकिन जो बात हुई है वो बाहर के नंबर से हुई है व्हाट्सएप पे, और उसके बाद उनका वो नंबर मुसलसल बंद जा रहा है और व्हाट्सएप पे बंद है। उसके बाद सुनाए दोबारा बात हुई थी, वो भी नंबर उनका ऑफ जा रहा है। इससे अंदाज़ा यही होता है कि अल्लामा साद रिजवी साहब और उनके भाई बिल्कुल सेफ कस्टडी में हैं। ये तो उन्होंने नहीं बताया कि वो कहाँ पर हैं, लेकिन उन्होंने यही कहा है कि मैं बिल्कुल सही सलामत और सेफ हूँ, आप परेशान ना हो। तो मुझे यही लगता है कि पंजाब गवर्नमेंट चूंकि उनके गिरफ्तारी के पीछे और उनको जानी नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही थी, इसलिए उनको सेफ कस्टडी में पंजाब के दायरा कार से दूर ले जाया गया है, जहां पंजाब गवर्नमेंट का दायरा कार नहीं है। मैंने आप लोगों को पहले भी एक खबर दी थी इल्मुल एदाद और इल्म जाफर के हिसाब से कि उनके लोगों का कहना है कि ये इस्लामाबाद और रावलपिंडी के किसी मकाम पर हैं, लेकिन वो आज़ादाना नहीं है, किसी की तहवील में है। बहरहाल जो बातें की जा रही हैं पीर सरवर शाह सैफी के बारे में,
وہ باتیں مجھے نہیں لگتا کہ ٹھیک ہیں. ہو سکتا ہے کوئی مصالحت کے تحت کسی مصالحت کے تحت وہ ویڈیو جاری نہ کر رہے ہوں, یا مے بی ان کو کوئی ٹائم نہیں نہ مل رہا ہو, یا سیکورٹی کے معاملات بھی ہو سکتے ہیں. لیکن یہ کہنا کہ ان کو مفتی منیب الرحمان صاحب نے منع کیا ہے بیان دینے سے یا ویڈیو بیان جاری کرنے سے, میں اس بات کو نہیں مانتا. باقی آپ لوگ کمنٹ کر کے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کر دیجئے گا کہ کیا یہ جو لوگ باتیں پھیلا رہے ہیں یہ ٹھیک ہیں, یا جو میں کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے. ناظرین, اب بات کرتے ہیں احسان علی عارف صاحب کا جو ویڈیو بیان جاری ہوا ہے کل. انہوں نے ٹی ایل پی قیادت کو بہت بڑے مشورے دے دیے ہیں. آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ احسان علی عارف صاحب جو ہے وہ شہداء کا اور جو اسیران ہیں ان کا کیس لڑ رہے تھے عدالت میں, لیکن ایز اے پروٹیسٹ انہوں نے ایک ہفتہ پہلے اپنا بیان جاری کیا تھا کہ میں نے عدلیہ سے ایز اے پروٹیسٹ تمام کیس واپس لے لیے ہیں, کیونکہ میرے جو موکلین ہیں ان کو ڈرایا دھمکایا جا رہا تھا, ان کو گرفتار کیا جا رہا تھا, اس لیے میں نے ایز اے پروٹیسٹ کیس واپس لے لیے ہیں. ابھی انہوں نے کہا ہے کہ ٹی ایل پی کی قیادت جو تھی, جو ان کے عہدیداران یا ان کے ممبران تھے جو قید میں ہیں, ان کے پاس ایک شرعی عذر ہے. یعنی کہ جو قید میں ہیں وہ ان کے پاس ایک شرعی عذر ہے, اور جو قید میں نہیں ہے ان کے پاس قانوناً بھی کوئی عذر نہیں ہے, شرعاً بھی کوئی عذر نہیں ہے. ان کو چاہیے کہ اپنا رول ادا کریں اور آگے آ کر لوگوں کی مدد کریں, اور ورنہ بقول شاعر کہنا پڑے گا, انہوں نے ایک شعر بھی سنایا ہے کہ ورنہ بقول شاعر کہنا پڑے گا, کرسی ہے یہ تمہارا جنازہ تو نہیں ہے, کچھ کر نہیں سکتے تو اتر کیوں نہیں جاتے. میرے خیال میں انہوں نے بالکل ٹھیک بیان دیا ہے. انہوں نے قیادت کو اور جو ان کے لیڈران ہیں یا جو مجلس شورا کے رکن ہیں ان کو مشورہ دیا ہے کہ آپ آئیں, اپنی پارٹی کو لیڈ کریں, اور ان کے جتنے مسئلے مسائل ہیں, لوگ قیدوں میں ہیں, لوگ جیلوں میں ہیں, ان کے جو ہے ان کے بارے میں باتیں کریں, ان کو حوصلہ بھی دیں, اور ان کے کیسز کو بھی دیکھیں, اور اگر کوئی ڈائلاگ کی بات ہوتی ہے تو وہ بھی کریں, آپ آگے آئیں. جی ناظرین, میں ابھی آپ لوگوں کو احسان علی عارف صاحب کا وہ کلپ سناؤں گا, وہ آپ کلپ ضرور سنیے گا. میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ جو دیگر حضرات ہیں جو تحریک لبیک یا رسول اللہ کی قیادت تھی, جو ان کے عہدیداران ہیں, ممبران شورا ہیں, جو قید میں ہیں شرعی طور پر عذر ہے, جو قید میں نہیں ہے تو شرعی عذر کوئی نہیں ہے میری نظر میں, قانونی اور شرعی. ان کو چاہیے کہ رول پلے کریں اور اپنے آ کے لوگوں کی مدد کریں, ورنہ بقول شاعر پھر یہ کہنا پڑے گا کہ جو پھر بڑی نقصان دینے والی بات ہے کہ کرسی ہے تمہارا یہ جنازہ تو نہیں ہے, کچھ کر نہیں سکتے تو اتر کیوں نہیں جاتے. پھر یہ ارتضیٰ نشاط کا ایک شعر ہے, پھر اس کی زبان میں ہمیں جواب دینا پڑے گا. بہرحال دنیا میں کچھ بھی معاملہ ہو, اس کا اختتام کوئی جنگ و جدل ہی کیوں نہ ہو, اور اس میں ہزاروں لاکھوں لوگ ہی کیوں نہ مر جائیں, بالآخر اس کا اختتام ٹیبل پر بیٹھ کر گفت و شنید کے ذریعے اور نیگوسیشن کے ذریعے ہوتا ہے. تو نیگوسیشن سٹارٹ کی جانی چاہیے, خدا کے واسطے بس کر دیجئے, بس کر دیجئے, بس کر دیجئے, نیگوسیشن کیجئے, بات چیت کیجئے. ایک طرف ریاست موجود ہے, ان کے لوگ موجود ہیں, دوسری طرف سے لوگوں کو بھی سامنے آنا چاہیے, جو میڈیٹرز ہو سکتے ہیں میڈیشن کریں, جو نیگوشیٹر ہو سکتے ہیں وہ نیگوشیٹ کریں. تو اس طرح کسی طریقے سے بھی اس معاملے کو وائنڈ اپ کیا جانا چاہیے.